غریب لکڑہارا اور اس کا وفادار گدھا جو غربت، مصیبت اور دھوکہ دہی کے باوجود ایک ایسی قسمت کا سامنا کرتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ داستان ہمیں وفاداری، محنت اور نیکی کے بدلے قدرت کی مدد کا یقین دلاتی ہے۔ ہریالی پور گاؤں میں ایک غریب نوجوان لکڑہارا حماد رہتا تھا۔ وہ بیچارہ بہت محنتی اور ایماندار لڑکا تھا۔ وہ بیچارہ ہر روز لکڑیاں کاٹتا اور پھر انہیں باندھ کر گدھے پر لاد کر بازار لے جاتا، اور جب وہ بک جاتی تو ان سے اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا۔ گاؤں والے اکثر حماد کا اور اس کے بوڑھے گدھے کا مذاق اڑاتے، لیکن وہ ہمیشہ سب کو یہی کہتا، یہ میرا ساتھی ہے، میری قسمت کا حصہ ہے، اس لیے تم سب کو کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اسے برا بھلا کہو۔ ایک دن بہت تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن حماد معمول کے مطابق گدھے پر لکڑیاں لاد کر شہر جا رہا تھا، اور اگر وہ اس دن نہ جاتا تو اس کے گھر کا شام کو چولہا نہ جلتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ جب حماد کی لکڑیاں شہر میں نہ بکتی تو وہ اور اس کا گدھا مایوسی کے ساتھ گھر واپس لوٹ آتے، لیکن حماد اپنے گدھے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ اسے کھانے کے لیے ملے یا نہ ملے، مگر وہ اپنے گدھے کو کچھ نہ کچھ کھلا ہی دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حماد کا گدھا بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا، اس لیے ایک دن بازار جاتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا اور ساری لکڑیاں نیچے زمین پر بکھر گئیں، اور یہ سارا منظر قریبی گاؤں کا رئیس نواب کامران دیکھ رہا تھا، جو ایک ایماندار ملازم کی تلاش میں تھا۔ حویلی واپس پہنچ کر رئیس کامران نے اپنے ملازم کو بلایا اور اس سے کہا، میری بات سنو، تم جا کر ذرا حماد کو آزماؤ، اگر وفادار ہوا تو میں اسے نواز دوں گا۔ اگلے دن حماد جب لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں گیا تو وہاں اسے ایک سونے کا سکہ ملا، مگر حماد نے اسے اپنے پاس رکھنے کی بجائے گاؤں کی پنچایت کو دیا اور کہا، یہ جس کا ہے آپ اس تک لوٹا دیں۔ یہ سب دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ حماد کے گھر کے تو فاقے ہی ختم نہیں ہوتے، مگر اس کے باوجود وہ اتنا ایماندار ہے۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد رئیس کامران ایک عام آدمی کے بھیس میں حماد کے گھر آیا اور اسے آم کے باغ کی نوکری کی پیشکش کی۔ پچھلے کچھ دنوں سے حماد کا لکڑیوں والا کام نہیں چل رہا تھا، اس لیے حماد نے اس آدمی کی بات مان لی اور ساتھ اپنے گدھے کو بھی لے گیا، جیسے وہ اس کے خاندان کا فرد ہو۔ ادھر گاؤں کے چور رئیس کامران کے باغ میں لگے رسیلے آموں کو دیکھ کر منصوبہ بنا رہے تھے کہ کس طرح وہ باغ میں جائیں گے اور سارے آم چوری کر لیں گے۔ جیسے ہی رات ہوئی اور وہ دونوں چور اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے باغ میں گھسے تو گدھے نے انہیں دیکھ لیا اور زور زور سے چیخ کر سب کو جگا دیا۔ حماد نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر چوروں کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے پہلے ہی گدھے کی آواز سن کر بھاگ چکے تھے۔ اگلے دن رئیس کامران حماد کے پاس آیا اور آ کر ساری اصلیت بتائی کہ سونے کا سکہ اور پھر آموں کے باغ میں یوں چوروں کا آنا، یہ سب میں تمہاری وفاداری کا امتحان لینے کے لیے کروا رہا تھا، مگر تم نے اپنی وفاداری کا امتحان بہت اچھے سے پاس کیا ہے، اس لیے میں تمہیں انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ رئیس کامران نے حماد کو انعام کے طور پر ایک بہت ہی اچھا رہنے کے لیے گھر دیا، جس میں وہ اپنے گدھے کے ساتھ عزت اور خوشحال طریقے سے زندگی گزار سکتا تھا۔ اب جو کہ حماد کی نوکری رئیس کامران کے ہاں پکی ہو گئی تھی، اس لیے اس کے حالات بدلنے لگے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وفاداری اور ایمانداری
ایسی نعمتیں ہیں جو دیر سے ہی صحیح مگر ضرور رنگ لاتی ہیں۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.